ماشاءاللہ اللہ العظیم سبحان اللہ. وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا إمام الأولين والآخرين. یہ جو احباب کھڑے ہیں میں گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیں. جتنے بھی کھڑے بیٹھ جائیں, جہاں جگہ ہوتی ہے وہیں بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں, آپ لوگ بھی بیٹھیں. اہل ایمان و اہل نسبت سیاست سے تعلق رکھنے والے, منبر و محراب سے تعلق رکھنے والے, ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے, بالخصوص مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل افضل باجوہ صاحب, پیر طریقت جناب صاحبزادہ غلام مجدد صاحب, جیلم سے تشریف لانے والے سبحان میرے مرشد گرامی کی منظور نظر حضرت خلیفہ الحاج محمد شعبان صدیقی صاحب, جناب الحاج خلیفہ عبداللہ خان صاحب, جناب خلیفہ شاہد محمود صدیقی صاحب, سلاکے بھر کی معروف و ہر دل عزیز شخصیت, خاندانی وراثت و شرافت کا ہار, جن کے گلے میں ہر وقت خوشبو مہکاتا رہتا ہے, جناب حسان ریاض صاحب, اور میرے مرشد گرامی کی بڑی محبوب خوبصورت نشانی اور اس تصویر محبت میں وفا و حیا کا رنگ پانے والے جناب چودھری محمد تیمور صاحب اور جناب چودھری محمد رضوان صاحب, دیگر برادران اسلام و برادران طریقت, آج ہم سب صوفی باصفا جناب سید حبیب خان صاحب, جس کے جسم و جان پر اور قلب و روح پر
میرے شیخ کی محبت کی موج ہر وقت ثبت نظر آتی ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جناب سید حبیب خان صاحب، ان کی والدہ کا غالباً یہ تہلم ہے، اور اسی نسبت سے میں نے اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان آپ کے سامنے تلاوت کی صورت میں پیش کیا ہے. سبحان اللہ. بہت مختصر بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، لیکن گفتگو جستجو سے پہلے آپ کی بے لوث محبت اور بے مثال استقبال نے میرے اندر کی ساری دنیا کو دعاؤں کا ایک عروج دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ بزپاشی کر رہے تھے، آپ بلائیں دے رہے تھے، آپ استقبال کر رہے تھے، اور عین اس موقع پر میرے دل کی واردات یہ تھی کہ جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے وہ ہر جگہ باعث بہار. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور میرے اور آپ کے مالک تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ. جناب محمد الرسول سبحان اللہ علیہ وسلم ہیں، بے شک. اور وہاں تک لے جانے والے واسطے اور راستے، سبحان اللہ. واسطے اور راستے جب صاف ہو تو وفا و حیا کو رنگ ملتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ رنگ باسیانے نارنگ کو ملا ہوا ہے. ماشاء اللہ. کیا بات. میں آپ میں سے ہر ایک کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ باجوہ صاحب نے تیر بہدف فائر کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں عالم درویش ہو تو اس کی بات تیر بہدف ہوا کرتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس وقت پورے معاشرے میں جو بے رنگ اور بے نور ایک تحریک چل پڑی ہے، اس کا مقابلہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اپنی حیات ایمانی کو بچانے کے لیے ہمیں اپنا منفذ، اپنا مشرب ایسے مرکز کے ساتھ وابستہ کرنا ہے جہاں شریعت فخر کرتی ہے اور طریقت ناز کرتی ہے. ماشاء اللہ. تعویذ داغا اگرچہ انہوں نے اسے ہدف تنقید نہیں بنایا، لیکن وہ تعویذ جس میں قرآن ہو، جس میں صاحب قرآن کا اعزام ہو، سبحان اللہ. وہ دل بھی بچاتا ہے، وہ روح بھی بچاتا ہے، وہ جان بھی بچاتا ہے، وہ ایمان بھی بچاتا سبحان ہے. اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. لیکن یہ اس کے ہاتھ سے اثر کرتا ہے جس کی شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور وہ کامل ہوا کرتے ہیں جو لوگوں کے دکھانے کے لیے
سر بسجود رہنے کی عادت اور لوگوں کے سامنے حرف بصدا رہنے کی خواہش نہ رکھنے والے اور چپ چپ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو پیش کرنے والے سبحان اللہ اور بارگاہ رسالت میں حقیقت عقیدت و محبت چپ چپ کر پیش کرنے والے جب وہ نمودار ہوتے ہیں تو سورج سے زیادہ روشنی دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک بے شک کیا بات ان کے لیے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ وقت اور طریقت کا ایمان ہے، بلکہ چہرہ بتاتا ہے، کیا بات ماشاءاللہ نگاہ بتاتی ہے، دعا بتاتی ہے، حرکت بتاتی ہے، برکت بتاتی ہے کہ یہ وہ ہے جس میں ماضی کا نور بھی ہے، حال کا نور بھی ہے اور مستقبل کا ضرور بھی ہے. سبحان اللہ ایسی شخصیات کامل ہوا کرتے ہیں، اور جو کامل ہوتے ہیں وہ اس پکی اینٹ کے مانند ہوتے ہیں کہ وہ زمین میں رہے تو پکی، پانی میں رہے تو پکی، سورج کے سامنے رہے تو پکی، بارش میں رہے تو پکی، اس لیے کہ اسے دنیا کی آگ نے پکا دیا، اب یہ زائل نہیں ہوتی. اگر دنیا کی آگ کسی مٹی کو پکا کر کے کامل کر دے تو جیسے درویش کی نگاہ اور رسول اعظم کی دعا و نگاہ جسے مضبوط اور مربوط کر دے وہی حقیقت میں کامل ہوا. سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 اور خوشبو وہ نہیں ہوتی، سبحان اللہ خوشبو وہ نہیں ہوتی کہ خود بولے کہ میں خوشبو ہوں. سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ. بے شک خوشبو وہ نہیں ہوتی کہ عطار بگوید کہ بیچنے والا عطر بیچنے والا کہے کہ زنگو یہ خوشبو ہے. خوشبو وہ ہوتی ہے کہ خود بولنا شروع کر دے اور اپنے ظاہر و باطن سے مشام جان کو معطر کر دے. حقیقت میں خوشبو وہی ہوا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ماشاءاللہ. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سبحان اللہ سبحان اللہ اس پر تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے مربوب اعظم، ربو کا استعمال کیا نا سبحان تو کام سے مراد جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ فرمایا اے مربوب اعظم اور اے محبوب اکمل و اطہر، سبحان اللہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اللہ تعبدو کہ اب عبادت کسی کی نہیں کرنی الا ایاہ، سبحان اللہ اس کی کرنی ہے جو ہر ایک کا رب ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اسی رب نے جس نے اپنی عبادت کا حکم دے دیا ہے اور اپنی عبادت کی تخصیص فرما دی ہے، اسی نے یہ فیصلہ بھی کر دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جو تمہارے والدین ہیں ان سے نیکی کا سلوک کرو. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ علماء بیٹھے ہیں، میں ان کی مزاج کی بات کرنا چاہوں. لفظ آیا ہے وَقَضَىٰ، اسی سے قاضی بھی ہے، اسی سے محکمہ قضا بھی ہے، اور اس کو فیصلہ بھی کہتے ہیں. قضا کا مطلب فیصلہ ہوتا ہے، اور یہ لفظ زیادہ تر عدالتوں میں استعمال ہوتا ہے. اب رب نے یہاں فیصلہ کیا
اپنی عبادت کا حکم دے دیا، اور عبادت کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو میری عبادت کا فیصلہ تمہاری عدالت میں نہیں ہو رہا، میری ریاست کا فیصلہ تمہاری عدالت میں نہیں ہو رہا، اس لیے کہ تمہاری عدالت میں کبھی ہار ہوتی ہے، کبھی جیت ہوتی ہے، کبھی سیشن کورٹ ہوتا ہے، کبھی ہائی کورٹ ہوتا ہے، اور کبھی سپریم کورٹ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو دنیا کی بڑی عدالت بھی چیلنج کرنا چاہے تو اسے چیلنج کر سکتی ہے، اور وہ عدالت برسل میں ہے۔ لیکن کمال ہے رب ذوالجلال، تو نے اپنے رب ہونے اور اپنے عبادت کے مستحق ہونے کا فیصلہ دنیا کی عدالتوں میں نہیں رکھا، بلکہ اس کا فیصلہ براہ راست تو نے خود فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ اس عالم ہست و بود میں، اس عالم شش کے ہاتھ میں اگر کوئی عبادت کا مستحق ہے تو وہ رب ذوالجلال۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، دنیا کی عدالتوں کے فیصلے چیلنج ہو جاتے ہیں، قلعدم ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا فیصلہ سبحان اللہ، کیا بات، قلعدم نہیں ہوتا۔ بے شک، بے شک، اس عدالت میں، جس عدالت میں اللہ نے اپنی عبادت کا فیصلہ فرما لیا، اسی عدالت میں اسی فیصلے کی دوسری جز کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی عدالت میں دوسرا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، فیصلہ فرمایا، جو دوسرا فیصلہ براہ راست آیا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات، آپ نے کبھی غور کیا؟ علماء لکھتے ہیں خدا کھلاتا ہے، خدا پلاتا ہے، خدا رزق دیتا ہے، بے شک، خدا اولاد دیتا بے ہے، شک، خدا حیات دیتا بے ہے، شک، خدا ممات دیتا بے ہے، شک، خدا رزق اور رزق کے تقاضے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، بے شک، زندگی دے رہا ہے اور زندگی کے تقاضے دے رہا ہے، اور کسی چیز کا وہ عوض طلب نہیں کرتا، بے شک، بے شک، بے شک، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جو تم عبادت کرتے ہو، عام کے مقابلے میں جو عبادت کرتے ہو، تو عام کا تعلق تم سے ہے، عبادت کا تعلق خدا سے ہے، بے شک، اس کا کوئی موازنہ نہیں۔ تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو اس نعمت کا تعلق تم سے ہے اور شکر کا تعلق خدا سے ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں۔ خدا اس کا عوض طلب نہیں کرتا کہ میں تمہیں زندگی دے رہا ہوں تم میری عبادت کرو، میں تمہیں آنکھ دے رہا ہوں تم میری عبادت کرو۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، تم کو پیدا کر دینا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جو تمہارا خالق ہے وہی، صرف وہی عبادت کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک، ماشاءاللہ، کیا بات، اور یہ بات ہوگی تو بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی، تو کیا وہ عبادت چھوڑ دیں؟ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زبان رکھتے ہیں لیکن بول نہیں پاتے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کان تو رکھتے ہیں لیکن سماعت نہیں رکھتے، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو دست و قدم تو رکھتے ہیں لیکن شان ہے وہ کام نہیں کر پاتے، تو کیا وہ عبادت چھوڑ دیں؟ نہیں۔ فرمایا مطلق طور پہ تمہیں پیدا کر دینا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جس ذات لم یلد ولم یولد نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا سر ہر وقت اس کے سامنے سجدے میں رہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، اتنا بڑا فیصلہ، سبحان اللہ، اتنا بڑا فیصلہ، بے شک، پھر اس فیصلے کی دوسری شق کیا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک، والدین کا لفظ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو والدین کون کون ہیں؟ ایک باپ ہے،
ماں بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں کل پرسوں بھی اس کو کہیں بیان کر رہا تھا. یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن الف لام میم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ ایک لفظ ہے، حرف نہیں ہے، ایک لفظ ہے اور اس کے اندر کتنے حروف ہیں؟ تین. الف حرفن، لام حرفن، و میمن حرفن. جو الف لام میم پڑھتا ہے قرآن سے پڑھتا ہے اور خدا کا کلام سمجھ کے پڑھتا ہے تو میرے اور تیرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ منہ سے ادا کرتے ہی یہ 3 حروف پر مشتمل ہے تو خدا 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات، کتنی ماشاء نیکیاں اللہ. ڈالتا ہے؟ 30 نیکیاں. اب میں یہاں آپ کو روک کے بات کرنا چاہتا ہوں، غور فرمایا آپ اس پر. ماشاء اللہ. یہ نیکیاں کہاں جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کی؟ آپ پڑھتے ہیں احسان ریاض صاحب الف لام میم، منہ سے ادا ہو گیا، اس کی 30 نیکیاں مرتب ہو گئیں. یہ نیکیاں کہاں جاتی ہیں؟ واہ واہ ماشاء اللہ. نہیں پتا نا. نہیں. اچھا جب بندہ گناہ کرتا ہے، نعوذ باللہ، خدا بچائے، کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کا اثر کہاں جاتا ہے؟ بولو. کوئی شخص گناہ کرے تو اس گناہ کا اثر کہاں جاتا ہے؟ دل پر. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ نہ کرے اور پھر گناہ کر بیٹھے تو اس نقطے پر پھر ایک نقطہ اور بڑھتا ہے اور وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے. وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور جب تک توبہ نہیں کرتا وہ گناہ اور گناہ کی سیاہی اور اس کی تاثیر اندر دل پر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ سارے کا سارا دل اس گناہ اور اس کے تاثیر میں لپٹ جاتا ہے اور پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ لا یشعر بانہ خیر و شر. پھر اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ عمل جو میں کرنے لگا ہوں یہ خیر کا عمل ہے یا شر کا عمل ہے. اللہ اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ سارا عمل نیک ہو یا بد ہو اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ دل پر. دل میں جاتا ہے. تو دل کہاں ہے؟ نہیں پتا. یہ ساری چیزوں میں جہاں یہ ساری چیزیں جاتی ہیں آج تک کوئی اس کو معلوم نہیں کر سکا ہے. لیکن جس نے اس کو پیدا کیا ہے یا تو وہ جانتا ہے یا اس کا محبوب اعظم جانتا ہے. سبحان اللہ ماشاء اس کو اللہ. قلب سلیم کہتے ہیں. اگر وہ نیکیوں پر آ جائے تو وہ قلب سلیم ہوتا ہے اور سلیم وہ ہوتا ہے جس پر گناہ کا اثر نہ ہوتا ہے. صبح و شام نیکیوں کا اثر دل میں ڈھیلا جاتا ہے. شخص کہتا ہے کہ الف لام میم یہ 3 حرف کہتا ہے تو اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ نیکیاں کہاں جاتی ہیں؟ ان تو بولو. دل میں. دل میں جاتی ہیں. دل میں. اور وہ دل کہاں ہے آج تک کوئی نہیں معلوم کر سکتا. ایک تو یہ دھڑکنے والا دل ہے نا، یہ دل نہیں مراد اس سے. یہ دل مراد نہیں. یہ جسم کا لوتھڑا ہے، اس کو زندہ رکھتا ہے. یہ دماغ کہ دماغ کرنٹ دیتا ہے تو یہ دل چلتا رہتا ہے. یہ وہ دل نہیں، وہ دل اندر ہے. وہ بنانے والا جانے یا اس کو سنبھالنے والا جانے. سبحان اللہ کہتا ہے الف لام میم تو یہ 30 نیکیاں اندر جاتی ہیں دل میں. تو جب یہ 30 نیکیاں اندر جاتی ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ نیکیاں خالی نہیں ہوتی، اس کے ظاہر و باطن میں اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ نور اندر جاتا ہے تو مجھے بتاؤ وہاں جو اندھیرا ہوتا ہے اس کے نور آنے سے وہ اندھیرا جائے گا یا نہیں جائے گا. اب جب وہ اندھیرا جائے گا نور آئے گا اس کا درجہ بلند ہوگا کہ نہیں؟ سبحان اللہ.
اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے اس کا نور جب اندر آتا ہے تو وہ دل منور ہوتا ہے. منور اس صورت میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے گناہ نکل جائیں, سیاہی نکل جائے, اس کے اثرات نکل جائیں. جب نور آتا ہے یہ چیزیں نکل جاتی ہیں تو اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں, 30 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 30 درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بات سمجھیے. سبحان اللہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ. سبحان اللہ. والدین یہ قرآن کا لفظ ہے یا نہیں؟ ہے نا. والدین تسنیہ کا لفظ ہے. اس کو الگ الگ کرو تو ایک والد بنتا ہے, دوسرا ماں. والدہ. والدہ. تو عربی بھی بولیا کرو, ہر ویلے پنجابی بولتے ہیں. ماشاءاللہ جی ایک ماشاءاللہ. والد, والدہ. والدہ. اب اسی تصور سے یہ ایک نیا تصور دے رہا ہوں آپ کو. اسی تصور سے اور اسی نسبت و محبت سے اگر کوئی شخص پیار سے بولے والد اور اشارہ اپنے باپ کی طرف کرے تو والد میں کتنے حروف ہیں؟ واو, الف لام دال. چار. کتنے حروف ہیں؟ صرف مجرد والد کہنے سے, محبت سے اللہ اسے کتنی نیکیاں دے رہا ہے؟ کتنی نیکیاں دے رہا ہے؟ 40 نیکیاں دے رہا ہے. تو مجرد والد کہنے سے جس کا تصور قرآن میں موجود ہے اور اسی تصور سے بیٹا اگر اپنے باپ کو کہے یا والد اور محبت سے کہے تو یہ جملہ صرف جملہ نہیں ہے, یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. جب واپس آتا ہے تو 40 نیکیاں لے کر آتا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ تحقیق. آستانہ عالیہ نہریہ شریف. زندہ باد. ماشاءاللہ. کیا بات. آپ غور فرمائے نا, تو جو لفظ والد, والد نہ جانے افغانستان میں, خود پاکستان میں, یا والد پاکستان میں اور بیٹا ہندوستان میں, اور وہاں محبت سے کہے والد, ماشاءاللہ. تو نیکیاں ملی کہ نہیں؟ اور یہ نبی کے فرمان سے ملی ہیں. تو اگر نبی کے فرمان سے, قرآن کی روح سے اور محبت کی جستجو سے جب والد کہنے سے 40 نیکیاں ملتی ہیں تو مجھے بتاؤ وہ نیکیاں جب نور بن کے اندر جائیں گی تو 40 گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں؟ 40 درجے بلند ہوں گے کہ یا نہیں؟ جب یہ سارا فیضان لفظ والد میں اللہ رب العزت نے نبی کے صدقے میں اس قرآن کے اندر رکھ دیا, اگر مجرد لفظ کہنے سے اور بلانے سے خدا اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے تو جو صبح و شام اپنے والد کی خدمت کرے اس کے دل کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا بات. اچھا یہ بتاؤ, والد کا مقام بڑا ہے یا والدہ کا؟ اگر ایک بات پڑھے ابو جی نہیں پتہ چل جائے. ماشاءاللہ. باجوہ صاحب انہوں دونوں ملکے میں جان چھوڑا سکتے. کیا بات. تو بڑی آسان ہے بات, بہت آسان ہے بات. ابا جان کو کہہ سکتے ہیں ابا جان آپ والد ہیں, لیکن میرے لیے آپ اپنی طرف اشارہ کریں, میرے لیے میری ماں اصل ہے. میرے لیے میری ماں اصل ہے. اور دوسری بات ہے جب آپ کہتے ہیں نا والدہ تو اس کے کتنے حروف ہیں؟ واو, الف, لام, دال اور تاء مربوطہ ہا. کتنے حروف ہیں؟ 5. یہ علماء بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں, یہ فرماتے ہیں میں نے انہی جیسے علماء سے سنا ہے کہ کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے, کثرت الحروف تدل علی کثرت المعانی. جہاں الفاظ زیادہ ہوتے ہیں, جہاں حروف زیادہ ہوتے ہیں, وہاں معنی بھی زیادہ ہوتا ہے. معنی کے باپ کے حروف 4 ہیں اور والدہ کے حروف 5 ہیں. اور جو محبت سے 40 نیکیاں کمائے, جب محبت سے والدہ کہے
تو اس کے نام اعمال میں بھی خدا 50 نیکیاں داخل کرتا ہے۔ ماشاءاللہ نیکیاں داخل کرتا ہے، 50 نیکیاں داخل کرتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ابھی تو میں لوگوں کو پلانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بے کیا بات ماشاءاللہ ویسے ڈالنا تو مجھے پیر نصیر الدین صاحب کی بات یاد آ گئی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں ہر پیر اور ہر مولوی کو یہ جو ردم ہے نا یہ بڑا پسند ہے۔ لیکن کیا بات اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں دنیا سے کہیں زیادہ دین کی محبت لے کے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ یہ بے تو میں کیا کہہ رہا تھا والد کہ مقام کس کا زیادہ ہے، والد کا یا والدہ کا؟ والد۔ اور والد کے لیے اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں مین گیٹ ہے، اور مین گیٹ جس کے لیے کھلتا ہے باقی دروازے بھی خدا اسی کے لیے کھولتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک یہ مین گیٹ اسی کے لیے کھلتا ہے جس سے دنیا میں باپ راضی، سبحان اللہ بے شک بے دنیا شک میں باپ راضی، جس سے دنیا میں باپ راضی ہو اس کے لیے یہ مین گیٹ کھلتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس گھر کے دروازے 8 ہوں اس گھر کی عزت و عظمت بھی بڑی ہو، تو پہلے سائیڈوں والے دروازے کھولتے ہیں یا مین گیٹ کھولتے ہیں؟ تو کیا ایسا ہے کہ مین گیٹ بند ہو اور باقی دروازے کھلے؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو جنت کے اگر 8 دروازے ہیں تو ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ کیا ہے؟ مین گیٹ ہے، اور وہ کون ہے؟ تو کیا یہ میرے اور آپ کے لیے کم ہے؟ کیا بات اچھا جب دروازہ کھول کے اندر جائیں گے تو اندر کیا ہے؟ جنت بولو نا زور سے۔ جنت اندر کیا ہے؟ جنت اور وہ جنت کیا ہے؟ ماں ماں کے قدموں کے نیچے، سبحان ماں اللہ نہیں کیا بات بلکہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو جنت اسے ملتی ہے جس سے ماں راضی ہو، اور جس سے باپ بھی راضی ہو، ماں بھی راضی ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے بھی دعا کرتے ہیں، جنت کی زمین بھی دعا کرتے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات کیا بات یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو ارشاد فرمایا یہ جو تیرے والدین ہیں نا کیا بات یہ تیری جنت بھی ہے اور یہ دوزخ بھی ہے۔ اللہ جس سے والدین راضی ہوں اسے جنت خدا عطا کرتا ہے، جس سے والدین خدا نہ خواستہ ناراض ہو جائیں تو اسے جنت اور جنت کی خوشبو بھی نہیں ملتی، وہ سیدھے دوزخ جایا کرتا ہے۔ نبی کریم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ لوگ گھبرائیں نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن یہ میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو جو ہے نا، کیونکہ ان کی والدہ کا اظہار ثواب کا یہ پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی ساری گفتگو اور آج مجلس عنوان ہی والدین ہو، تاکہ دنیا میں بھی راضی ہو اور آخرت میں بھی ہم سے راضی ہو۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ خدا کا محبوب، خدا کے لیے ہم سب کا محبوب عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الصلاۃ فی وقتہا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا خدا اس سے بڑا راضی ہے۔ سبحان اللہ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ خدا کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ پھر یا رسول اللہ تیسرے درجے پر کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ افضل ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اسی طرح میں پوچھتا چلا جاتا نبی کریم ہر بات کا جواب دیتے چلے جاتے۔ اب یہاں مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نماز اس کی شکل ہے، اور عبادت کے بعد تیسرے درجے پر جہاد ہے، اور ان دونوں کے درمیان اللہ کے رسول نے جس عمل کو رکھا ہے
وہ والدین کی رضا کو رکھا ہے، والدین کی خدمت کو رکھا ہے، جس سے والدین راضی ہو جائیں، جس عمل سے خدا بھی اس عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ آج کی اس محفل میں حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ خاص و منظور نظر حضرت خلیفہ پیر محمد بشیر صدیقی نقشبندی صاحب جو گجرانوالہ سے تشریف لائے، آگے آ گیا۔ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ تم سلامت رکھے۔ میں دل مکان لگا دے بیٹھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، جشن میلاد النبی، زندہ باد۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور پیش کرو، ایک چھوٹا سا واقعہ بھی سناؤں گا، سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عامر آپ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کو گالی دینا، استغفر استغفر لان تان کرنا، استغفر یہ گناہ کبیرہ ہے۔ استغفر والدین کو گالی دینا، ان کو لان تان کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب سیدھا دوزخ جائے گا، اور جب خدا کی مرضی ہوگی اسے وہاں سے نکالا جائے گا، وہ مخلد فی النار نہیں ہوگا، جیسے کہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے، وہ مخلد فی النار نہیں، جائے گا، سزا پائے گا، پاک صاف ہوگا، پھر جنت میں آئے گا۔ لیکن ماں باپ کو لان تان کرنے والا، ماں باپ کو گالی دینے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے گا؟ یہ حدیث میں اس لیے بیان کی کہ یہ مرض ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ غور فرمائیں اس بات پر۔ الحلال بین والحرام بین، اللہ اور اس کے مصطفیٰ نے حلال کو بھی بیان کر دیا اور حرام کو بھی بیان کر دیا، گناہ صغیرہ کو بھی بیان کر دیا اور گناہ کبیرہ کو بھی بیان کر دیا، اور یہ بھی بتایا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا سیدھا جہنم جائے گا۔ تو ان گناہ کبیرہ میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے یا وہ لان تان کرے۔ آپ کو پتہ ہے لعنت کرنا کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، کوئی شخص کسی کو کہے کہ تم پر لعنت ہو، تو آپ نے کبھی غور کیا یہ لعنت کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جا، خدا تجھے اپنی رحمت سے دور کر۔ یہ کتنی بڑی بد دعا دے رہے ہیں۔ تو کبھی کسی پہ لان تان نہ کرنا، کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ تو وہ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے اور اپنے والدین کو لان تان کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ ممکن ہے۔ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا جب کوئی شخص کسی کے والدین کو گالیاں دیتا ہے، وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے، اور کوئی شخص اپنے دیگر دوستوں اور دشمنوں کے والدین کو لان تان کرے، وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے والدین کو لان تان کرتا ہے۔ خود غور کرو، گالیاں ہیں کہ نہیں ہمارے میں؟ لان تان ہے کہ نہیں ہمارے میں؟ ارے کسی کے والدین کو جب تم گالی دیتے ہو تو یاد رکھنا، یہ حدیث سامنے رکھنا، جب کوئی والدین، کسی کے والدین تمہاری آنکھوں کے سامنے آئے اور جب گالی دینے لگو تو فوراً تمہاری آنکھوں کے سامنے کبھی ماں آئے اور کبھی باپ آئے،
تو کیا کوئی شخص اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ فرمایا نہیں دے سکتا، لیکن جب کوئی کسی کے والدین کو گالی دے گا وہ یہ سمجھ لے کہ وہ اپنے والدین کو تو نہیں لیکن براہ راست ان کو جب گالیاں دیتا ہے تو یہ گالیاں براہ راست ان کے والدین کو جا رہی ہیں، اور یہی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ کوئی بھی غیرت مند انسان نہ اپنی ماں کو مارتا ہے، نہ اپنے باپ کو مارتا ہے، نہ ان کو لان تان کرتا ہے، نہ ان کو گالیاں دیتا ہے۔ ہاں کوئی دیوس ہو جائے، کوئی بے غیرت ہو جائے، کوئی بے دین ہو جائے اور کوئی بے نور ہو جائے، جس کی آنکھوں میں، جس کے دل میں ماں باپ کی کوئی عزت حیثیت نہ ہو تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کم از کم آج توبہ کر دو۔ خدا کے اس گھر میں دسترخوان رحمت و محبت پر جس کا ہر لمحہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنتا جا رہا ہے، اس دسترخوان پر یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہم کسی کو کوئی گالی نہیں دیں گے۔ حضرات کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حق جاریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، زندہ باد، ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ ختم نبوت، نعرہ شریف، نعرہ شریف۔ یہ نارنگ میں اتنا خوبصورت رنگ ہے، اتنا جواب کیوں دیتا تھا؟ اتنا خوبصورت جواب تو پتہ لگے نارنگ میں بھی محبتوں کا رنگ غالب ہے۔ اللہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں ہو، کوئی آواز نہیں، کوئی، یہ میری بات سنو، کیا نماز پڑھنا جائز ہے؟ فرض میں، فرض نماز پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، اور نبی بلائیں جائز ہے، اور فقہاء فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں نبی بلائیں تو نماز توڑ کے جاؤ، وہ توڑنا نہیں ہوگا، تم نبی کے لیے نماز چھوڑ دو، جب واپس آؤ گے تو نبی وہیں سے اس کو چھوڑ دو۔ ماشاءاللہ۔ فرماتے ہیں کہ جب نبی فرض نماز میں بلائیں اور جو حکم دیں جاؤ، حکم پر عمل کرو، کام کر کے واپس آؤ، جہاں سے نماز چھوڑی تھی نبی کے صدقے خدا وہیں سے چھوڑ۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز کو چھوڑنا جائز ہے نبی کے لیے، بے شک، لیکن غیر نبی کے لیے جائز ہے؟ نہیں جائز۔ قیامت تک یہ اصول بنا دیا گیا کہ فرض نماز اب نہیں چھوڑی جا سکتی، نہ توڑی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی نفل میں ہو تو کوئی بلائے، یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، علماء بیٹھے یہاں پر، نفل پڑھ رہا ہو، اچھا باپ بلائے تو بولو نا، ڈرتے کیوں ہیں؟ غلطی ہوگی تو ایک ہی دفعہ ہوگی نا، پھر تو نہیں ہوگی۔ اگر نفل پڑھ رہے ہیں، باپ بلائے بیٹے ادھر آؤ، جاؤ گے؟ ماں بلائے؟ ہاں جی، سارے مسئلے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی وہ مقام ہے سبحان اللہ، ماں کی عزت و عظمت کا کہ ماں نفل پڑھنے والے بیٹے کو نام لے کے پکارے، بیٹے آؤ، اور اس کو پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی نفل ہے، تو بیٹے کو یہ ضروری ہے کہ نماز چھوڑ دے اور اپنی ماں کی بات سبحان اللہ، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ نبی نے فرمایا، یہ درر المنصور کی یہ روایت ہے۔ اچھا بڑی خوبصورت بات بتاؤں،
माशाल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का उर्स जारी है। माशाल्लाह आप बैठे थे अपने दरबार में, जरा गौर कीजिए, आप बैठे थे अपने दरबार में, एक बूढ़ा मुरीद नहीफो नज़ार कमजोर बहुत दूर से बड़ी मुश्किल से लाठी का सहारा लेके चला आ रहा है। मेरी तरफ तो जो सुभान अल्लाह लाठी का सहारा है और एक हाथ में माकूलात हैं, खाने पीने की चीजें हैं। दूर से आया और पैदल चल के आए, गर्मी में आया। ख्वाजा अजमेर के सामने खाना सजा सुभान अल्लाह क्या बात और उनका रोजा था। माशाल्लाह क्या था उनका रोजा। उनका रोजा। तो आपने रोटी तोड़ी, सालन में डालने ही लगे थे, तो आपको मुरीद खास कहते हैं हुजूर आपका तो रोजा है, हाँ माशाल्लाह आपका तो रोजा है। रोजा है, और ये क्या करने लगे? क्या बात। आपने इरशाद फरमाया संगिया मैनू भी पता है कि मेरा रोजा है, लेकिन मैं इसको देख रहे हैं कितने गुरु आया। सुभान अल्लाह माशाल्लाह तो आपका तो रोजा है, नफली रोजा है, और ये मुजर्रद दावत है, रोटी है, खाना पीना, और आपका रोजा है। रोजे का ताल्लुक खुदा से है और खाने का ताल्लुक इस बाबे से है। आप रोजा छोड़ रहे हैं। क्या बात। तो आपने कमाल जुमला इरशाद फरमाया और वो हम सब के लिए काबिल गौर है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया रोजा तोड़ूंगा उसकी कज़ा है। क्या बात। रोजा तोड़ूंगा उसकी कज़ा है। आज अगर मैं ये खाना छोड़ दूं, ना खाऊं, इसका दिल टूट जाएगा और फिर इसकी कज़ा नहीं है। इसकी कज़ा नहीं है। और दरवेश दिलों को जोड़ा करते हैं, तोड़ा नहीं करते। बेशक बेशक वो दिलों को तोड़ने वाले होते नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या बात। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रात जिनकी माँ बाप जिंदा है ना, तो खिदमत करो। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रिवायत करते हैं, मैं कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ी है गाड़ी में आते हुए, मैंने कहा गलत ना हो जाए। आप फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में 3 अशखास थे, 3 लोग थे, वो पहाड़ी पर से उतर रहे हैं, तो पहाड़ी के दामन में आए तो यकायक बारिश शुरू हुई, तेज बारिश शुरू हुई, मूसलाधार बारिश शुरू हुई और खौफनाक बारिश शुरू हुई। तो साथ ही एक गार था, उस गार के अंदर तीनों चले। जब तीनों अंदर गए तो ऊपर एक पत्थर, भारी भरकम पत्थर, वो सिरका और गार के मुंह के सामने आ गया। उस पत्थर ने बाहर और अंदर के दरमियान हद फासिल कायम कर दी। अब न आसमान नजर आता है, न रोशनी नजर आती है, न सूरज नजर आता है। वो अंदर कैद हो गए और पत्थर भी इतना भारी, इतना भरकम कि उसको हिलाना किसी के बस का रोक नहीं था। तीनों परेशान हो गए, आपस में बातें करने लगे कि आज अभी इसी वक्त अल्लाह की बारगाह में ऐसा अमल पेश करो, ऐसा अमल, अपनी माजी का ऐसा अमल पेश करो जो खालिसतन खुदा के लिए किया हो, ले वजहिल्लाह किया गया हो, ले मर्दातिल्लाह किया गया हो, खुदा की रजा के लिए और खालिसतन उसकी रजा के लिए किया गया हो, ऐसा अमल पेश करो। एक नौजवान कहता है कि मैंने हाथ उठाए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नक्शा बयान कर रहे हैं। एक नौजवान ने हाथ उठाया और अर्ज किया, बारी ताला तू जानता है, एक मेरी माँ है, एक मेरा बाप है, एक मेरी बीवी है, एक छोटी बच्ची। मैं दिन भर काम किया करता और शाम को जब वापस आता तो बकरी को धोता, उसका दूध निकालता, तो माँ बाप के सोने से पहले पहले मैं बाप को भी पिलाता था और अपनी माँ को भी पिलाता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। की छोटी बच्ची है और
اور میری بیوی ہے، دیگر بچے ہیں اور میں، لیکن سب سے پہلے میں کس کو پلاتا ہوں؟ وہ میری ماں اور پھر میرا باپ، ان دونوں کو پلاتا تھا۔ ایک رات ایک دن ایسے ہوا، میں کام سے لیٹ آیا، جب گھر پہنچا باپ بھی سو گیا تھا، ماں بھی سو گئی۔ سبحان اللہ۔ دودھ نکالا، جب اندر گیا باپ کی آنکھیں بھی بند ہیں، ماں کی آنکھیں بھی بند ہیں، تو میں وہ دودھ کا کٹورا لے کر قدمین کی طرف کھڑا ہوا، نہیں جاگے۔ پھر میں سرانے کی طرف گیا، نہیں جاگے۔ اور ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد چھوٹی بچی کو میں خود دودھ پلایا کرتا تھا۔ اب میری ماں بھی سو گئی، میرا باپ بھی سو گیا، اور میں دودھ کا کٹورا لے کر کبھی سرانے کی طرف کبھی پائنٹی کی طرف، لیکن وہ عالم خواب میں۔ سبحان اللہ۔ اس دوران میری بچی فرماتے ہیں، میری بچی میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ لپٹ کر اپنے بھوک کا اظہار کرتی ہے کہ بابا جان تیرا باپ بھی سو گیا، تیری ماں بھی سو گئی، اور میں بھوک سے بلک رہی ہوں، یہ کٹورا جو تیرے ہاتھ میں ہے میرے لبوں سے لگا دے۔ تو باپ کہتا ہے نہیں، میری ساری زندگی کا معمول ہے جب سے ہوش سنبھالا ہے کہ پہلے ماں باپ ہیں، پھر اولاد ہے، پھر بھی۔ تو کہتے ہیں اسی طرح میں انتظار میں رہا، سورج طلوع ہو گیا، باپ اٹھا، ماں اٹھی، دودھ پیش کیا، ساری رات ان کو نہیں جلایا، اور ساری رات بچی روتی رہی اور میرے ٹانگوں سے لپٹی رہی، وہ دودھ کا پیالہ مانگتی رہی، لیکن میں کبھی باپ کو دیکھتا کبھی ماں کو دیکھتا کہ اگر یہ اس کی آنکھ کھل گئی، باپ کی آنکھ کھل گئی اور کٹورا خالی ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ جب صبح ہوئی دودھ ان کو پلایا، بعد میں بیٹی کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ یہ عمل جب اس کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابھی وہ لفظ اس کے منہ سے جدا نہیں ہو پائے تھے کہ وہ بھاری بھرکم پتھر خان کے منہ سے سرٹ کے نیچے چلا گیا اور انہوں نے آسمان دیکھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ماں باپ کی دعائیں جس بچے کے نصیب میں آ جائیں وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب پتہ نا ایک بڑے مشہور شخصیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں حضور کے معاصر ہم زمانہ لیکن نبی کا دیدار نہ کر سکے، ماں کی خدمت میں رہے، وہ کون تھے؟ حضرت اویس، حضرت علی اور حضرت عمر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد ان کے بعد جانا۔ کس کے بعد؟ کیا کہنا ان سے؟ ڈائریکٹ دعا، پہلے میرا سلام دینا، وہ میرا اویس ہے اور میری محبتوں کا کیس ہے، لیکن ماں کی محبت میں قید ہے۔ جا کے میرا سلام دینا، اور سلام دینے کے بعد میری امت کے لیے اس سے دعا کرنا۔ مجھے یہ بتاؤ، علی بڑے ہیں کہ اویس کرنی پڑے؟ علی بڑے، عمر بڑے ہیں کہ اویس کرنی پڑے؟ عمر بڑے ہیں نا، تو یہ بات انہوں نے ڈائریکٹ ان سے کیوں نہیں کی؟ کبھی غور کیا؟ فرمایا اویس کرنے کے بعد جانا، میرا سلام کہنا، اور سلام کے بعد کہنا کہ تم اپنے نبی کی امت کے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ، ان کو دعا کرنے کا یہ جو اعزاز ملا ہے یہ کس سبب سے ملا ہے؟ ماں کی خدمت کے سبب سے ملا ہے۔ تو جس کو ماں کی خدمت کے صلے میں اتنا بڑا مقام مل جائے کہ وہ نبی کی ساری امت کے لیے دعا کرے، تو مجھے بتاؤ جس کو یہ مقام نبی کے دعا سے ملے اور ماں کی دعا سے ملے اور وہ ساری امت کے لیے دعا کرے، بتاؤ خدا دعا قبول فرمائے گا؟ اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب حضرت ویسے کرنی جنت میں جائیں گے نا تو جنت کے گیٹ پر روک دیے جائیں گے، ابھی نہیں جا سکتے آپ، ابھی نہیں جا سکتے آپ۔ تو وہ کہے گا کیوں؟ کہا 2 منٹ ٹھہرو، پیچھے مخلوق کے خدا چلی آ رہی ہے، یہ جب لاکھوں کروڑوں میں ہو جائے پھر تم ان کے لیے دعا کرنا، ان سب کو پھر تم جنت میں لے جانا۔ اتنا بڑا مقام حضرت ویسے کرنی کو کس
किस सबब से मिला? और याद रखो, माँ मर भी जाए ना, खुदा सबकी माँ सलामत रखे। मेरे हज़रत साहब चले गए, मेरी माँ बाकी है, उम्मुल मुमिनीन बाकी है, उनके लिए दुआ करें खुदा उनका साया हमारे सरों पर साथ, और आपके वालिदैन का साया खुदा आपके सरों पर साथ। याद रखो, मरना सबने है, मरने के बाद भी माँ की ममता में कमी नहीं आती, माँ की ममता में भी कमी नहीं आती। मैं एक वाक़या ना सुना दूं आपको, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, थक तो नहीं क्या गया? बात, माशाल्लाह, खैरुल हयात व खैरुल ममात में मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक वाक़या लिखा है, और आपने सुना भी होगा, अपने शहर से बार बार इसको बयान कर दिया। फरमाते हैं, एक नौजवान की वालिदा फौत हो गई, तो वो रोज माँ की कब्र पर जाता, कुरान पाक की तिलावत करता, कुछ कलिमात खैर कहता, दुआ करता, फिर उठ के चला जाता। एक दिन ऐसे हुआ, आप गौर फरमाएंगे, खामोश। सुभान अल्लाह। एक दिन ऐसे हुआ कि उस नौजवान ने कुरान पढ़ना शुरू किया, तो आवाज आई, बेटे कुरान पढ़ना बंद कर। उसने जारी रखा। फिर आवाज आई, बेटे मैं कह रही हूँ कुरान पढ़ना बंद कर। उसने कुरान बंद किया, दाएं देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, सामने देखा, आवाज तो मेरी माँ की है, लेकिन ये कहाँ से आ रही है? फिर पढ़ना शुरू किया, तो फिर कवर से आवाज शिद्दत से आई, बेटे मैं 2 दफा कहा, अब तीसरी दफा कह रही हूँ कि कुरान पढ़ना बंद करा। तो जब कुरान पढ़ना बंद किया, तो माँ को कहने लगा, माँ ये तो कुरान पढ़ने का मरहला है, कुरान पढ़ने का मौका है कि मैं कुरान पढ़ूं, उसका सवाब आप पर पेश करूं। फरमाया, बेटे तेरी बात सही है, मैं मर तो गई हूँ, लेकिन मेरी ममता नहीं मरी है, मैं कब्र में आ गई, दूसरे जहान में मुंतकिल हो गई, और तुझे दुनिया में छोड़ा है, मैं वहां से इधर आ तो गई हूँ, लेकिन अपने साथ ममता को भी लेकर। तो बात क्या है मामा, बात क्या मेरी अम्मा जान? तो वो कहने लगी, बेटे जब तू कुरान पढ़ता है ना, तो इस कदर बारिश अर्श से नाज़िल होती है मेरी कब्र पर, इतनी बारिश नाज़िल होती है कि मैं ममता की मारी तेरा चेहरा नहीं देख पाती। मैं इसलिए कह रही हूँ कि तू कुरान पढ़ना बंद कर, ताकि ये बारिश बंद हो और मैं दिल खोल के तेरा चेहरा देखूं। माँ के कदमों में पहुंचो ना, पता नहीं मौका मिलता है या नहीं। एक हदीस पाक और याद आ गई, अपने सहाबा के दरमियान बैठे थे, तो आपने इरशाद फरमाया, हमको सभी सुनो मेरी गल, अगर कोई बेटा या बेटी, बात सुनो, कोई बेटा कोई बेटी मुस्कुराहट के साथ दिल को खुश करके अपने वालिद या अपने वालिदा का चेहरा मुस्कुराहटों के साथ देख ले एक लम्हे के लिए, तो खुदा उसको मकबूल हज का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। ये बातें मस्जिदों में रह गई है, सिर्फ हमारी समातों में रह गई है, हमारे दिल में उतरती क्यों नहीं है? अरे जिनके वालिदैन हैं, इस हदीस पर अमल करो, खुदा की कसम तुम पैसा खर्च करके वहां जाओ, हरमैन तय्यबैन जाओ, मताफ़े काबा में तवाफ करो और हजर अस्वद को चूमना शुरू करो, कभी सफा से दौड़ो तो मरवा तक पहुंचो और वहां से यहां तक आओ, मिना जाओ, मुज़दलिफा जाओ, अरफात जाओ, कुर्बानी करो, दौलत खर्च करो, कोई यकीन नहीं कि खुदा उसको कबूल फरमा लेगा।
گھر میں دے رکھا ہے. یہ ایسا حج ہے, اپنی ماں کو خوش کر لو, باپ کو خوش کر لو, چہرہ مسکراہٹوں سے دیکھ لو. خدا کی قسم نبی کے فرمان کی روشنی میں خدا حج کا سارا ثواب تمہیں تمہارے گھر میں عطا. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ماں بھی گھر میں ہوتی ہے, باپ بھی گھر میں ہوتے ہیں, ہم بھی گھر میں ہوتے ہیں, تو اگر ہم 2 بار دیکھ لیں تو فرمایا اگر 2 بار دیکھ لو تو خدا 2 بار مقبول حج کا ثواب عطا. سبحان اللہ. اور حتی میری سماعت اور میری قرات کے مطابق کوئی بچہ یا بچی 300 مرتبہ ایک دن میں مسکراہٹوں کے اجالوں میں اپنی ماں اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لے, اللہ کے رسول نے فرمایا اسے 300 مقبول حج کا ثواب خدا عطا فرمائے. سبحان اللہ. نبی نے کیسے خزانے دے دیا, کیسی نہروں پر بٹھا دیا اور کیسی لہروں پہ لے گیا. جن کے والدین ہیں خدا, ان کی خدمت, ان کا پاؤں چوموں گے شرک نہیں ہوگا. اور جب ماں کے پاس آؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے یا رسول اللہ, آپ کی والدہ تو آپ کے جب 6 سال کے تھے اس وقت دنیا سے چلے گئے, اور جب آپ کو نبوت ملی اور مدینے سے مکے آنے لگے تو ابوا کے مقام پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ حضرت آمنہ, ساری دنیا کو امن دینے والی خاتون, ان کے قبر پر حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو. کتنا دل تڑپا ہو, کتنی روح تڑپی ہو کہ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو وہ دیکھتی کہ اللہ نے پوری کائنات میں محبوب اعظم کس کو بنایا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ لوگ قبروں سے منع کرتے ہیں, ان سے پوچھو نبی کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے. یاد رکھو, ماں زندہ ہو دنیا سے چلے جائیں, باپ زندہ ہو دنیا سے چلے جائیں, ان سے تعلق نہیں ٹوٹتا, ان سے تعلق. خدا آپ سب کو دین و دنیا کی سربلندی عطا. آمین. آخر دعوانا وہ کیا کہتے ہیں آپ کو, جب زمیندار زمین کو تیار کرتا ہے, چوئی صاحب ہل چلاتے ہیں, پھر اس کے اوپر ایک بڑا سا تختہ ہوتا ہے, اس کو چلاتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, تو سواگت ہوگی رہتے ہیں. کیا بات. تو میں نے ابھی چلانا ہے نا, وہ نہیں چلانے دیں گے, آپ چلانا ہے, کس اوپر چلانا ہے, آپ کے دلوں کو. اور سواگت میرا نہیں, میرے شیخ کا. سبحان اللہ. دنیا میں انہوں نے چلایا میرے پیر اور اس کے پیر کا اور پھر ان کے پیر کا. یہ چلتے چلے جاؤ تو آخر میں سیدنا صدیق اکبر نظر آئیں گے, اور جب ان کو دیکھو گے تو یہ نور کی لہر چلانے والے بھی سیدنا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سہاگا ہونے چاہیے نا. ہاں جی. ماشاءاللہ. تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں, تھوڑا سا, لیکن اس قدر محبت سے ذکر کریں, اس قدر محبت سے کہ آج پورے نارنگ والوں کو پتہ چلا جائے, نارنگ منڈی والوں کو یہ پتہ چلے کہ آج نور کی منڈی میں جو نور کا سودا ہوا ہے اور اس پر جو سہاگا چلا ہے, اس نے ہماری دنیا کو بھی نور علی نور کر دیا اور ہماری آخرت کو بھی نور علی. پہلے میں ذکر کروں, اس کے بعد پھر آپ نے ذکر. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ.
صرف 2 منٹ کی ہے. اس قدر محبت سے ذکر کرے نا, اس قدر محبت سے کہ یہ محسوس ہو کہ عرش اپنی تمام تر برکتیں نیچے نازل کرتا ہے. کوئی بھی خاموش نہ رہے, کوئی بھی خاموش نہ رہے. دل کے ساتھ دل ملاؤ, روح کے ساتھ روح ملاؤ, اور آواز کے ساتھ آواز ملاؤ. جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی تو پھر خدا پرواز عطا فرمائے. اللہ 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 ایک منٹ گزارش ہے, یہی ذکر اس قدر محبت سے کرے نا, اس قدر محبت سے, تاکہ دل پکارنے لگے کہ اور کچھ بھی نہ ہو, خدا اس کے صدقے معافی عطا فرمائے. صرف 1 منٹ کے لیے کرے, لیکن ایسا جوش پیدا کرے, ایسا جوش پیدا کرے کہ یہ جوش دل و روح کی ہر محفل کا اللہ
سید حبیب صاحب آگے آ جائیں. سید حبیب صاحب آگے آ جائیں. یہ خان صاحب زمانہ دران سے دربار نہرشی سے وابستہ ہیں. دل تو بڑا صاف روح کا بڑا صاف ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام کی تائید سے اس کے سر پر دستار محبت وہ سجائی جائے. شرافت پھر دیں گے. ابھی دستار بندی چاہتا ہوں آپ لوگ تائید کر دیں. ایک مجلس میں اگر ایک کام کے تائید کرنے والوں کی تعداد 40 ہو جائے تو خدا اس کو رد نہیں کرتا. کئی ہزار بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ خان صاحب کی دستار بندی ہو جائے. اللہ ہو مبارکباد آپ نے بعد میں دینی ہے. دعا کی بات جناب ایک ہمارے شریفوں صاحب میں ہر جگہ یہی اعلان کرتے ہیں لیکن آج میں کرنا چاہتا ہوں. دربار عالیہ نہریہ شریف سلسلہ عالیہ نقص عالیہ کا ایک مقبول ترین عند اللہ اور عند الرسول اور مالکوں کے دربار میں ایک مقبول و مستجاب دربار ہے. اگر آپ میں سے کوئی جو کہیں بیعت نہیں اس دربار عالیہ نہریہ شریف کی نسبت حاصل کرنا چاہے بیعت ہونا چاہے تو بات کریں. اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. یہ شرعی طریقہ ہے غیر شرعی نہیں. بیعت ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہوں وہ شرعی عالم ہو, گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچنے والا اور اس کا سلسلہ بارگاہ رسالت تک جڑا ہوا نور کی ایک چین ہو. باہر تک جو بھی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. کلمات میرے ساتھ ادا کریں. ہاتھ نیچے نہیں کریں. پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, سب گناہوں سے توبہ. قبول کیا طریقہ نقش بندی. اللہ. سب حضرات ان کو جن کی میرے اور میری ان کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ پیش ہوئی ہے, اس توبہ پر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیں. پرانے جو بیعت ہیں حضرت صاحب سے اور جو آج بیعت ہوئے ہیں شریعت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتا ہوں. ہر فرض نماز کے بعد 11 دفعہ درود پاک اور 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے آپ پر کروں. تو انشاءاللہ قیامت تک میری اور آپ کی دوستی سماعت. یہ دوستی خدا کی رضا کے لیے, یہ دوستی محمد عربی کی رضا کے لیے. اور ہم نے توبہ خدا کی بارگاہ میں پیش کی ہے اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس نورانی محفل میں خدا میری بھی توبہ قبول فرمائے, خدا آپ کی. اور ایسی خوبصورت توبہ کے بعد جب دوستی ملتی ہے نا تو یہ دوستی کچی نہیں ہوتی ہے, یہ پکی ہوا ہے. آج جو
سید حبیب صاحب کی والدہ کی اظہار ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا گیا. آپ نے ذکر کیا، علماء نے باز کیا، میں نے بھی 2-4 باتیں کی ہیں اور نعت پڑھی گئی. آپ بیٹھے سبحان اللہ کی آوازیں، نعرے کی یہ سارا، اور اس کے علاوہ 19 قرآن پاک اظہار ثواب کے لیے پڑھے گئے. یہ ہم نے پیش کرنے آپ ہاتھوں کا کشکول بنا کے اللہ کی بات کرتے ہیں. آمین الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا العالمین آج کی محفل کو اپنے دربار میں قبول فرما. یا العالمین ہم سب کے صغائر اور کبائر کو معاف فرما. یا العالمین 19 قرآن پاک پڑھے گئے اور آج کی یہ خوبصورت محفل ہم نے اپنے گھروں میں نہیں تیری گھر میں سجائی ہے. اللہ العالمین کو اپنے گھر کی عزت و عظمت کی خاطر نبی دو عالم کے وسیلہ سے آج کی اس محفل کو قبول و منظور فرما. اللہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے قبول و منظور فرما. اور اس کا سارا ثواب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام انبیاء، مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ارواح مومنین مومنات کے بعد جناب صوفی سید حبیب خان صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ کو عطا فرما. ان کے درجات بلند فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا العالمین ہر لمحہ ان کے درجات بلند فرما. اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے یہ سارا ثواب انہیں بھی عطا فرما. یا العالمین جن کے والدین زندہ ہیں یا العالمین ان کی عمروں میں برکت ہو. ان کا سایہ ان کی اولاد پر، ان کے خاندان پر تا دیر محفوظ ہو. یا العالمین ہم سب نے تیری بارگاہ میں جو توبہ پیش کی ہے اسے قبول فرما. یا العالمین آنے والی زندگی تو محبت و اطاعت والی عطا فرما. یا العالمین ختم رسالت اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مرحلہ ہو. یا العالمین اپنی جانوں کو قربان کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. اس قدر اس موضوع پر جس قدر علماء کرام اور مشائخ تحریک ختم نبوت اور ناموس رسالت کی تحریک میں جن کی خدمات ہیں الہ العالمین ان خدمات کو اجازت پذیر آئے. الہ العالمین ان نوجوانوں کو نبی دو عالم کی محبتوں کے چراغ سے روشن فرما. انہیں شریعت کا فیض عطا فرما. انہیں طریقت کا سوز عطا فرما. الہ العالمین نماز پنجگانہ عطا فرما. مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کی صحت کے لیے 21-22 ساگر صدیقی، اس کا بھتیجا 21-22 سال کا، کافی تشویشناک ہے. دعا فرمائیں. یہ ساگر صدیقی دربار نہری جی سے وابستہ ہیں. ان کے بھتیجے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور سیریس ہے. کوئی پتہ نہیں کہ آپ میں سے کس کی صلاح خدا کو خدا اس کو لمبی زندگی ہے. بیماری خدا شفا میں یا العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا، شفا تن کی عطا فرما، شفا من کی عطا فرما، خیال و وجدان کی شفا نصیب. یا العالمین یہ علماء حق جس محبت سے تیرے نبی کے دین کے سرحدوں کی پہرےداری کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں ان کی عزت و آبرو میں اضافہ فرما. ان کے دائیں بائیں سیاست سے تعلق رکھنے والے اور اعلیٰ و عرفہ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے اور نبی کی محبت کا گیت گانے والے، وہ چھوٹے خاندان سے ہو یا بڑے خاندان سے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جہاں جہاں ہے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. میرے مرشد گرامی کے یہ خلفاء جس محبت سے میرے دائیں اور بائیں چلتے رہتے ہیں خدا انہیں روحانی ترقیاں انہیں خدا ظاہری اور باطنی عروج نصیب فرمائے. اور آپ سب کو خدا دین و دنیا کی نعمتوں سے شاد فرمائے. خدا دائمی خوشیاں نصیب فرمائے. دعا کرو جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہیں خدا اولاد نرینہ، اولاد والوں کو خدا اولاد کی خوشیاں عطا فرمائے. والدین کو خدا اولاد کے غم سے محفوظ فرمائے. والدین کا سایہ اولاد کے سر پر تا دیر خدا فرمائے. آپ سب کی مرادیں خدا پوری فرمائے. آپ سب کی تنگ دستیاں خدا دور فرمائے. آپ کی پریشانیاں اور پشیمانیاں خدا دور فرمائے. یا العالمین اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے پروگرام ہر جگہ لائیو دکھایا جا رہا ہے. جس خوش نصیب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے میرے مولا اس کی مرادیں بھی اسے بھی خوش نصیب فرما. انہیں دین و دنیا کی عزت عطا فرما. ہر بیماری اور پریشانی ہر مکاری سے اسے محفوظ. دین کی محبتوں میں اسے ہر وقت تیاری عطا فرما. نصیب فرما.
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً آمین۔ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ افواج پاکستان کے لیے دعا کریں الہ العالمین یہ جو ملک پاکستان کو تم نے فوج عطا فرمائی، یہ ظفر موج جو تم نے عطا فرما رکھی ہے الہ العالمین، ایمانی ولولہ اور جوش و ہوش ایمانی میرے مولا اس ملک کے ہر فوجی کو عطا فرما۔ ہر فوجی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ملک عوام کا نہیں ہمارا ہے الہ العالمین۔ وہ سرحدوں پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے افواج پاکستان کی عزت و آبرو میں اضافہ فرما، جو شہید ہو کے ان کی شہادتیں قبول فرما، اور الہ العالمین جو پیرےداری کے ذمہ داری سر انجام دے رہے انہیں ہمت عطا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں جوش ایمانی عطا فرما، وہ جوش جو تو نے بدر میں صحابہ کو عطا فرمایا، جو حنین میں صحابہ کو عطا فرمایا، اور ہر اسلامی جنگ میں تو نے نبی کریم کے غلاموں کو جو جوش ایمانی عطا فرمایا، وہی جوش ایمانی پاکستانی افواج کو عطا فرمایا۔ پوری افواج کی عزت و آبرو، ان کے والدین کو سکون عطا فرما، ان کے والدین کو دینی دولت سے مالا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 28 سنیں میری بات میں 28 29 30 جون کو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجگان نعیمیہ شریف کا عرس ہوگا، یہاں اشتہارات لگیں گے اور سید حبیب صاحب آپ کو لے کر اللہ